ضروری ہے یہ. تو ایک ہے توحید اور دوسرے ہے آخرت. اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر بھی سب سے پہلا انہی کو بنایا اور فرمایا کہ زمین میں جاؤ، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن. شیطان کا کام بھٹکانا اور ہدایت دینا پیغمبر کا کام. پیغمبر گائیڈ ہیں، دلیل ہیں، اور پیغمبر تم کو سیدھا راستہ بتائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا اور خاتم النبیین آپ کو قرار دیا گیا، یعنی نبوت پر سیل لگا دی گئی. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ نئے عیسائیت پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے آئیں گے، کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے نہیں آئیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل کوئی اپنی نبوت نہیں پیش کریں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کام کو رینیو کریں گے اور آپ کی امتی کی حیثیت سے آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئیں گے. تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے علاوہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ کلیئرلی معلوم کریں کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیا شرائط ہیں جن کو فلفل کرنے کے نتیجے میں صحیح ریلیشن آپ سے پیدا ہوتا ہے اور صحیح معنی میں ویزا ہم کو جنت کا ملتا ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد جب عمل کریں گے روزہ، خیرات وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے ہمارے لیے. یہ ٹکٹ ہم کو جنت میں پہنچاتا ہے. اب دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. سارے رسولوں کی بیسک ٹیچنگز ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اس لیے سب کا مذہب اسلام ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جن کا مذہب اسلام نہ تھا، سب کا اسلام تھا. پر شریعت اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے جو آئی زمانے میں بدلتے رہی، شریعتیں بدلتے رہی، لیکن دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. سب نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، سب نے آخرت کی بات بتلائی، سب نے اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا. سب کا مذہب اسلام تھا. اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے کسی جگہ کا نام، کسی پرسن کا نام، کسی پلیس کا نام نہیں ہے. اسلام از اے کوالٹی ہے. کوالٹی ہے. وہ کیا ہے؟ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ، سرنڈر اوور سیلف ٹو دی ول آف اللہ، اوبیڈینس ٹو دی کمانڈس آف اللہ. اللہ کے کمانڈس کو اور اللہ کے آرڈرز کو اور اللہ کے انسٹرکشنز کو کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا اور سبمسیو بننا، اوبیڈینٹ بننا، یہ ہے اسلام. تو جو پیغمبر بھی یہ دعوت دی ہے ان کا مذہب اسلام تھا، اور جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا، فالو کیا، ایمان لائے، تو وہ جو ہے مسلم کہلانے لگے. تو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، سارے پیغمبروں کا مذہب ہے. اس کو کمپلیٹ کیا گیا، پرفیکٹ کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب یہ اسلام کی کچھ خوبیاں ہیں کہ یہ یونیورسل ہے، یہ لوکل نہیں ہے، یہ اور یہ امپرفیکٹ نہیں، پرفیکٹ ہے، یہ نیچرل ہے. یہ اور سائنس جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، اسلام کی ایک ایک چیز اس کے سامنے کلیئرلی جو ہے کھلتی چلی جا رہی ہے، واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت سی وہ چیزیں جو سائنس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی 30 سال پہلے، 100 سال پہلے، آج سائنس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہی بات ہے جو اسلام بیان کر رہا ہے، وہی بات ہے جو قرآن میں 1500 برس پہلے بیان کی گئی. تو سائنس اسلام کی طرف آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور کوئی بات اسلام کی غلط ثابت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ قرآن مجید کی بات. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن ہی کی گائیڈ ہے، اس کی شرح ہے، اس کا انوٹیشن ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی گائیڈ ہے، اس کی ڈکشنری ہے. یعنی 2 sides آف اے کوائن. قرآن و حدیث کیا ہے؟ اسلام کے 2 رخ ہیں. جو قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں آتا نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کس طریقے سے پڑھو، اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کو حدیث میں ملیں گے. قرآن کہتا ہے کہ حج کرو، کیسے کرو، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کو حدیث میں ملتی ہے تمام چیز. تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے بغیر حدیث کے، اور قرآن کو بیس بنا کر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کوئی چیز حدیث کی ایسی نہیں ہو کہ جو قرآن کے خلاف پڑھتی ہو. کسی حدیث کا وہ مطلب نہیں لینا جو قرآن کے خلاف پڑھ رہا ہو. تو قرآن و حدیث یہ بیس ہے، یہ پلر ہے، ان کے اوپر اسلام کی عمارت اور اس کی بلڈنگ جو ہے قائم ہوتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کی طرح آپ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے. بہت سے معجزے اللہ نے آپ کو دیے. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ قرآن جیسی کتاب ہم کو ملی. اب آپ دیکھیں گے کہ یہی قرآن ہے کہ جو سینوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے سینے میں محفوظ رہنے والی.
دنیا کی کسی کتاب کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے، نہ بائبل کا ہے، نہ رامائن کا ہے، نہ فلاں کا ہے، نہ فلاں کا ہے، نہ فلاں کا ہے۔ آپ کو نہ کسی اسٹوری کا حافظ ملے گا، نہ کوئی جو ہے لا کی بک کا حافظ ملے گا، نہ میڈیسن کی بک کا ملے گا، نہ کسی اور مذہبی کتاب کا ملے گا۔ حافظ دنیا میں صرف قرآن کا آپ کو ملے گا، جو لفظ بلفظ، حرف بحرف اور نقطے کے لحاظ سے جو ہے آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا دے گا۔ ایک چھوٹا بچہ حافظ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عالم زیر زبر غلط پڑھ دے تو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے دنیا میں کہ جس کا آدمی حافظ ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ پھر یہی وہ قرآن ہے جو سمجھیے کہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے لائٹ ہے، روشنی ہے، اور پرابلمز کا جو ہے سلوشن ہے اس کے اندر، اور پھر یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر زمانے میں انسانوں کو صحیح راستہ بتانے والی یہی کتاب ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھے، اگرچہ کہ قرآن کے ہر ثواب کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم پڑھو 30 نیکیاں ملتی ہے، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10۔ لیکن یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں آئی ہے، کسی کو بخشنے کے لیے نہیں آئی ہے، پریکٹیکل کتاب ہے یہ۔ اس کا ایک اکنامک آرڈر ہے، سوشل آرڈر ہے، پولیٹیکل آرڈر ہے، اور سمجھیے کہ یہ پوری انسان کی زندگی کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے۔ ہر زمانے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب تک کہ انسان اس کو فالو نہ کرے اس کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کتاب ایک انڈیویجول کو درست کرتی ہے، ایک سوسائٹی کو پیوریفائی کرتی ہے، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا پورا جو ہے سسٹم ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور پوری زندگی پر اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ کتاب کچھ رائٹس مردوں کو دیتی ہے، کچھ رائٹس عورتوں کو دیتی ہے۔ یہ کتاب کچھ ریسپانسبلٹیز مردوں پر ڈالتی ہے، کچھ عورتوں پر ڈالتی ہے، کچھ اسٹیٹ پر ڈالتی ہے، کچھ سوسائٹی پر ڈالتی ہے، کچھ انڈیویجولس پر ڈالتی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں کتاب بتاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے رائٹس کیا ہیں، تمہاری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و حدیث سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ 4 کنڈیشنز کو فلفل کریں، 4 شرائط کو پورا کریں، تو پھر صحیح تعلق آپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کس شخص کی خواہش نہیں ہے کہ جنت میں جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ 4 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طور پر ایمان لانا، نمبر 1۔ آپ بولیں گے کہ ایمان تو ہم لا چکے ہیں، لیکن یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایمان لائیں کہ آخری پیغمبر آپ ہی ہیں، کیونکہ دنیا میں کچھ قادیانی کہلانے والے ہیں۔ قادیان ایک مقام ہے پنجاب میں، تو وہاں ایک شخص نے تھوڑے دن پہلے دعویٰ کیا کہ میں ہوں آخری نبی، اور اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ قادیانی ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جو حضور کو خاتم النبیین، آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ غلام احمد قادیانی کو جو ہے اپنا پیغمبر کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ساری دنیا کے علماء اور مسلمانوں کا ایمان ہے اور متفقہ ان کا سمجھیے کہ ڈیسیشن ہے یہ کہ یہ قادیانی کہلانے والے اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، حرام ہے ان کا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس طرح ایمان لائیں کہ آخری نبی آپ ہی ہیں، رحمت للعالمین صرف آپ ہی ہیں، اور نجات کا واحد ذریعہ صرف آپ ہی ہیں، قیامت تک آپ ہی پیغمبر ہیں، اور آپ ہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا میں خوش ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات آج سمجھ میں نہیں آئے تو کل سمجھ میں آ جائے، پرسوں سمجھ میں آ جائے۔ اپنی عقل کی کوتاہی کو ماننا، آپ کی حدیث کا انکار نہیں کرنا، آپ کی حدیث کا ایسا ہی احترام کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں۔ احترام سے حدیث سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، عمل کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، اگرچہ کہ قرآن کا درجہ حدیث کے بعد ہے۔ قرآن نماز میں پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، حدیث پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر، نماز کے اندر قرآن کا درجہ الگ ہے، حدیث کا درجہ الگ ہے۔ حدیث حضور کی کتاب ہے اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ رسول کا فرق ہے وہی قرآن و حدیث کا فرق ہے۔ اس کے باوجود جس طرح ہم جو ہے قرآن احترام سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ نہ کہیں کہ میں حدیث کا احترام نہیں کرتا، یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ حدیث میں قرآن میں ہوگا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، آئی ڈونٹ بلیو۔
आई डोंट थिंक सो। ये जो है बड़ी गुस्ताखी की बात, बेअदबी की बात है। क्यों? आगे बात आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और अदब और अजमत में ये बात दाखिल है कि आपकी शख्सियत, पर्सनालिटी का भी एहतराम करें, आपकी तालीमात, आपकी हदीस का भी एहतराम करें। जरूरी है एहतराम करना। एहतराम में ये बात दाखिल है कि हुजूर का ये ऑर्डर है, हुजूर की ये हदीस है, हुजूर की ये मर्जी है, हुजूर का ये हुक्म है। ये माँ बाप से ज्यादा अहम है। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का हुक्म भी जो है कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। चीफ मिनिस्टर का हुक्म कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल का हुक्म जो है सबके ऑर्डर्स और हुक्मों के ऊपर है। तो कितना उनका अदब करना चाहिए, उनकी हदीस का, उनकी बातों का। तो इस तरीके से नंबर एक बात यह है कि हुजूर पर ईमान लाएं कि आखिरी नबी आप ही हैं, नबूवत पर सील लगा दी गई है और आपको फॉलो किए बगैर, आप पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मोमिन मुस्लिम नहीं बन सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो आपका एहतराम करते हैं और A1 आपको करार देते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने जो है रेवोल्यूशन लाया है उनमें A1 आप हैं। लेकिन ये इस तरह आपकी तारीफ करने से क़ियामत में कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप पर ईमान न लाए। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से आपकी तारीफ करें तो अल्लाह ताला के पास कोई मकाम नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक आपको कबूल ना करे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और इस तरह आप पर ईमान लाना कि आपका छोटा ऑर्डर भी ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर भी ऑर्डर। आपको मालूम है कि एक नौ मुस्लिम जो होता है उसका ईमान ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों? कि मुस्लिम बाई चॉइस होता वो, और हम लोग बाई चांस मुसलमान हैं। वो हर चीज की खोज करता कि हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर का तरीका क्या है, और बारीक बारीक जो है अहकाम मालूम करता है। तो एक शख्स अमेरिका में जो है मुसलमान हुआ तो उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया और कहा कि ठीक है तो मुसलमान हो गए थे लेकिन तुमने दाढ़ी क्यों छोड़ी है? तो उसने कहा कि अपने अंदाज में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सबसे बड़े ऑफिसर हैं, ऑफिसर का छोटा ऑर्डर भी ऑर्डर होता है, बड़ा ऑर्डर भी ऑर्डर होता है। यह है एक नौ मुस्लिम का ईमान। इस तरह ईमान लाएं कि छोटा ऑर्डर भी ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर भी ऑर्डर, और इस तरह ईमान लाएं कि आपकी जो हदीस है, आपकी जो बात है वो काबिल एहतराम है, काबिल अमल है, काबिल इत्तिबा है। अमल ना करें तो हम साफ तौर पे कह दें कि हमारी अपनी कमजोरी है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन आपकी हदीस पर एतराज ना करें, आपकी बात पर एतराज ना करें, समझने की कोशिश करें और इस तरह ईमान लाए कि क़ियामत तक छोटा ऑर्डर भी काबिल इत्तिबा है, बड़ा ऑर्डर भी काबिल इत्तिबा है। आपकी हदीस, आपकी बात, आपका एक्शन, आपका अमल, आपकी तालीमात, आपका नमूना क़ियामत तक के लिए जरूरी है। कुरान मजीद की आयत सुनिए, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम, लोग पक्के मुसलमान मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि आपको जज न बनाए, हकम न बनाए और तमाम झगड़ों में, मामलात में आपके जजमेंट को, फैसले को कबूल न करें। और कैसे कि दिल में आपके डिसीजन, फैसले के खिलाफ फिर मैल नहीं होना, नाराजगी नहीं होना कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया, ये हुक्म क्यों दिया, ये बात क्यों बयान की, सीने में तंगी नहीं रखना। व युसल्लिमू तस्लीमा, सर झुका देना, दिल झुका देना। जैसे ऑफिसर का ऑर्डर जो है दिल में कराहत और गुस्सा रखते हुए भी आदमी कंप्लाई करता है ऑर्डर को, या कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है उसको फॉलो करता है लेकिन दिल नहीं मानता है। लेकिन अल्लाह ताला ये करें कि सीने में तंगी नहीं रहना आपके फैसलों के खिलाफ, दिल की आमादगी के साथ, विद दी डेप्थ ऑफ हार्ट, समझिए कि दिल की गहराइयों के साथ आपके हुक्मों को जब तक कबूल न करे, अपना सर और दिल न झुका दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं आपके रब की कसम लोग पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम ये पक्के मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि तमाम मामलात में आपको जज न बनाए और आपके डिसीजन के सामने अपने सर को न झुका दें, दिल को न झुका दें। इस तरह ईमान लाना नंबर एक शर्त है, ये सर को झुका देना। एक वाकया बयान किया गया है, इब्ने कसीर ने इस आयत के तहत में जो 5वें पारे की आयत है बयान किया है कि एक मामले में मदीने में यहूदी और मुसलमान के बीच में था कि यहूदी हक पर था, मुसलमान हक पर नहीं था। यहूदी हक पर था तो वो जो है मुसलमान बोलता है कि नहीं, चलो तुम्हारे आलिम के पास, वहां फैसला कराएंगे हम दोनों का एक मामले में। तो मुसलमान को चाहिए था कि हुजूर के पास लेके आता यहूदी को, यहूदी आलिमों के पास लेके चलो कहता है।
تاکہ اپنے فیور میں ڈیسیشن فیصلہ کروا لے. چنانچہ گئے تو یہودی کی تائید میں فیصلہ ہوا، مسلمان کے خلاف ہو. تو یہودی بولتا نہیں مانتے ابھی بھی فیصلہ. بولتے نہیں ہمارے پیغمبر کے پاس چل. حضور کے پاس آئے تو حضور نے رپورٹ سننے کے بعد یہودی کی تائید میں اس کے حق میں فیصلہ کیا. یہ حق پر ہے، یہ مسلمان حق پر نہیں ہے. پھر بھی نہیں مانتا مسلمان، بولتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلو. تو ان کے پاس جب رپورٹ سنائے تو انہوں نے کہا کہ حضور کے فیصلہ کرنے کے بعد میں فیصلہ کیا کروں؟ سپریم کورٹ ہے، اس سے بڑا کوئی کورٹ ہی نہیں ہے، اب میرے پاس کیسے آتے تم؟ تو بولتا کہ ابھی بھی نہیں مانتا میں. یہودی نے کہا خیر کس کا فیصلہ مانتے ہیں؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو. وہاں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا تو میرا فیصلہ کیا ہے؟ اچھا میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں. ابھی گھر میں گئے، تلوار لائے، مسلمان کی گردن کاٹ دی. حضور کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آیت نازل ہوئی 5ویں پارے کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم یہ لوگ پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمام معاملات میں آپ کو جج نہ بنائیں، آپ کی ججمنٹ کو قبول نہ کریں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دل کو سر کو نہ جھکا دیں. پکے مومن نہیں بن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیت نازل ہوئی کہ وہ شخص جو حضور کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن ختم کر دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ اس طرح اللہ پر ایمان لانا کہ سر کو جھکا دینا. لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، سینے میں تنگی نہیں رکھنا کہ یہ حکم کیوں دیا، یہ حکم کیوں دیا. سر کو جھکا دینا، دل کو جھکا دینا. یہ پہلی شرط ہے حضور سے سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کے معنی ریفارمر کے نہیں ہیں، ڈائریکٹر کے نہیں ہیں، ٹیچر پریچر لیڈر پلیڈر کے نہیں ہیں، جج اور حاکم کے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ آفیسر دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خون میں، ہمارے روح میں، ہمارے دل و دماغ پہ چھا جائیں. یہ پوزیشن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح اللہ کے رسول کو رسول اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام آرڈرز کو کمپلائی کرنا، احکام کی اتباع کرنا اور قیامت تک آپ کی تعلیمات کو پریکٹیکل سمجھنا اور سمجھے کہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ قرآن مجید میں آتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے آپ کو فالو کیا دراصل اس نے اللہ کو فالو کیا. جس نے آپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. جس نے آپ کو ناراض کیا گویا اللہ کو ناراض کیا. جس نے آپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو بولتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں. ان کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے اشارے کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں. لہذا ان کو فالو کرنا ضروری ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو دے دیں اس کو لے لو اور اللہ کے رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ ہے اتھارٹی کہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ جو آرڈر دے دیں اس پر اپنا سر جھکا دو. وہ جس چیز سے روک دے، منع کریں، فوراً تم رک جاؤ، باز آ جاؤ. یہ ہے نمبر 1 بات اللہ کے رسول پر اس طرح ایمان لانا کہ چھوٹے احکام، چھوٹے آرڈر، بڑے آرڈر یہ سب قابل اتباع اور قیامت تک کے لیے. اور آپ کی بات کے مقابلے میں سینے میں میل تنگی نہیں رکھنا، کڑنا نہیں، تکلیف محسوس نہیں کرنا، بوجھ محسوس نہیں کرنا، بلکہ دل کی آمادگی اور خوشی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کی احکام کو سننا، توجہ دینا، عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پھیلانا. یہ نمبر 1 بات ہوئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ صرف آپ کا نام لینا، سر پہ پلو اوڑھ لینا، ٹوپی اوڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ سے ہمارا پریکٹیکل کنیکشن ہونا. ایک تو یہ ہے کہ ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، بچپن میں ختنہ کرا لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج کر لیا. یہ لوز کانٹیکٹ ہے. یہ ویکلی محبت، منتھلی محبت، اینول محبت ہے. یہاں جو محبت درکار ہے وہ ہول ہارٹیڈلی ہے، وہ ہول ٹائم ہے، وہ بلکہ جو ہے لائف لانگ ہے. وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کنیکشن پیدا کرو جو لوز کنیکشن نہ ہو، بلکہ جو ہے پرفیکٹ ہو، پرپیچول ہو، ڈے اینڈ نائٹ ہو،
ہول ہارٹیڈلی ہو اور سمجھیے کہ ہمارے اسپرٹ میں ہمارے بلڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائے, آپ کی مرضی ہماری مرضی بن جائے, آپ کی ناراضگی ہماری ناراضگی بن جائے. تو اس طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خالی زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, بلکہ آپ کو فالو کرنا, آپ کی اطاعت کرنا, آپ کی اتباع کرنا. پہلی بات کیا تھی؟ آپ پر ایمان لانا, آپ کی تمام باتوں کا احترام کرنا, تمام باتوں کو ماننا. اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو فالو کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا, آپ کی اتباع کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو, اللہ تم سے خوش ہوگا. جب تک کہ حضور کی اتباع نہ کریں, حضور کے نمونے پر نہ چلیں اور ڈیلی پروگرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کے مطابق نہ ہو, حضور سے ہمارا صحیح کنیکشن نہیں پیدا ہوتا. مثال کے طور پر سونا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ سونے کا یہ طریقہ ہے, سیدھے طرف سو جاؤ اور سمجھے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے اپنے سر کے نیچے رکھو, اور سونے سے پہلے بہت سی چیزیں حضور پڑھتے تھے جس میں سے ایک دعا ہے اور قابل غور ہے وہ, بسمک اللہم اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں, تیرے نام سے سوتا ہوں, جاگتا ہوں نہیں کہ نیند کے معنی مرنے کے, گویا کہ میں مر رہا ہوں تیرے نام سے, اور جاگ رہا ہوں صبح میں تو اس کے معنی ہے کہ تیرے نام سے زندہ ہو رہا ہوں. یہ ہے سنت طریقہ. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک کہ حضور کے انسٹرکشن کو فالو نہ کریں تو حضور سے سچا کنیکشن نہیں پیدا ہوتا. حب رسول کا یہی مطلب ہے کہ حضور سوتے وقت یہ پڑھتے تھے, ہم بھی یہ پڑھیں گے. سونے کے یہ ایٹیکیٹس حضور نے بتائے, ہم اسی کو فالو کریں گے. اب وہ سونا عبادت بن گیا. جاگنے کے بعد کیا دعا پڑھیں؟ قابل غور ہے وہ, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے رات میں مار ڈالا, صبح میں ہم کو زندہ کر دیا, اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. رات میں گویا کہ قبرستان ہو جاتی پوری بستی, گویا کہ مردے سو رہے ہیں, اور صبح جاگ رہے ہیں, گویا کہ نئی زندگی ملی, گویا کہ انقلاب برپا ہو گیا, گویا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اس طرح دعا پڑھتے ہوئے اٹھنا یہ عبادت بن گئے. سنت, سنت کے معنی آپ کے طریقے کو فالو کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ کھانا اس طریقے سے کھاؤ, بیٹھ کر کھاؤ, کھڑے رہ کے بھی کھا سکتے ہیں, وہ بہتر ہے بیٹھ کر کھاؤ, ورنہ سنت چھوٹ جائے گی, اجر کم ہو جائے گا. اور جو ہے نماز میں جس طریقے سے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھو, یا سیدھا گھٹنا اٹھا لو, 3 انگلیوں سے کھاؤ, ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ, بیچ بیچ میں سے رکاوی میں سے مت لو, کنارے سے لو, اور چبا چبا کے کھاؤ, بہت زیادہ گرم مت کھاؤ, اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, عیب مت نکالو, وغیرہ وغیرہ. مکمل طریقہ آپ نے بتایا. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, کسی اور پوائنٹ آف ویو سے آپ غور کر لیں کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, سراسر بھلائی ہے, سنت ہے, عبادت ہے. اور حب رسول, عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سنت طریقہ بچوں کو بھی سکھائیں, خود بھی فالو کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, بیت الخلا جانے میں, واپس ہونے میں, یہاں تک کہ بیوی بچوں سے جو جس قسم کا بھی تعلق ہمارا ہوتا ہے وہاں بھی حضور ہم کو فالو انسٹرکشن دیتے ہیں, تو ان انسٹرکشن کو فالو کرو تو سچی محبت پیدا ہوتی. دیکھیے صحابہ میں کیسی محبت تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نیوالا گر گیا تھا تو اس کو انہوں نے ذرا سا صاف کر کے کھانا شروع کیا. تو بہت بڑے یعنی گورنر تھے اپنے زمانے کے, اور آج کل کے گورنر سے زیادہ پاورز ان کو حاصل تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ باہر کے فارینرز آپ کے پاس آتے ہیں, یہ نیوالا اٹھا کے کھا رہے ہیں, آپ کو کیا بولیں گے؟ پھینک دیجیے آگے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آترک سنت ہاؤلائے, آترک سنت حبیبی لی ہاؤلائے الحمقاء, کیا ان احمقوں کی, بیوقوفوں کی خاطر اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, میرے محبوب کی سنت ہے. تو یہ ہے محبوب کا مطلب, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت, یہ ہے عشق رسول, حب رسول. اس طریقے سے حضور سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. تو اطاعت اور اتباع ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہو اللہ سے محبت کرنا ہے تو مجھے فالو کرو, میرے نقش قدم پر چلو, میری ہدایتوں پر چلو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مکمل پرفیکٹ مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور سے اس طرح محبت نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد سے, ماں باپ سے, تمام انسانوں سے عزیز نہ ہو جائے. شادی ہو رہی ہے,
ماں باپ کی خواہش کیا ہے، حضور کی خواہش کیا ہے، میت کو دفن کر رہے ہیں، حضور کا طریقہ کیا ہے، زمانے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں آپ ایک دعوت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، حضور کے احکام کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، حضور کی ہدایت کیا ہے، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کبھی گھر میں کر رہے ہیں، کبھی گھر کے باہر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس طریقے سے کرنا، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگنا، کس طریقے سے مانگنا، ساری چیزیں حضور نے بتلا دی ہیں. کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، ناخن کترنے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء کے آداب بتلائے، کھانے پینے کا طریقہ بتایا. کیا نہیں بتایا حضور نے، کیا بتایا نہیں، کیا نہیں بتایا، ساری چیزیں بتا دی آپ نے. پیدائش سے لے کے موت تک، بچے کا نام کیسا رکھنا، عقیقہ کرنا کیوں کرنا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھانا، اور یہ اور وہ تمام تفصیل بتلا دی گئی. پرفیکٹ شریعت ہے ہماری، اور آج دنیا اس کو جو ہے فالو کر رہی ہے، اس کی طرف آنا پڑ رہا ہے. تو صرف حضور پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کو فالو کریں. حضور فرماتے ہیں حدیث میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ. نمبر 3 ایمان اطاعت کے بعد نمبر 3 کیا ہے، عظمت رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کے پوزیشن کو، آپ کے مقام کو سمجھنا، آپ کا احترام کرنا. ایک آدمی جتنا ہی جو ہے برا کیوں نہ ہو، اپنی ماں کا احترام کرتا، اپنے باپ کا احترام کرتا، استاد کا احترام کرتا، آفیسر کا احترام کرتا، تو اللہ کے رسول کا مرتبہ تو سب سے اونچا ہے. عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. مخلوقات میں آپ سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہے. اور یہ گستاخی ہے کہ آپ کے درجے کو گھٹا دیں، اور یہ بھی گستاخی ہے کہ آپ کو اللہ کی کرسی پہ بٹھا دیں. لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ 2 قسم کے معاملات کرتے ہیں. یہودیوں نے پیغمبروں کے مرتبے کو گھٹایا، اتنا گھٹایا کہ پیغمبروں کے تعلق سے ایسے ایسے قصے لکھے ہیں کہ بولنے اور سننے میں شرم آتی ہے. جیسے لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ مذہبی کتابوں میں، کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ میاں کی کشتی ہوئی، یعقوب علیہ السلام جیت گئے، اللہ میاں ہار گئے. نعوذ باللہ. پیغمبروں کے مرتبے کو گھٹایا انہوں نے، اللہ کو گھٹایا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بری بری باتیں لکھ دی انہوں نے. قرآن میں آتا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق کے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے. وہ گستاخ ہوئے پیغمبروں کے مرتبے کو گھٹانے کے نتیجے میں. اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے 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 خدا قرار دیا، اور عین خدا ہیں، وہ خدا کی کرسی پہ بٹھا دیا. تو نتیجہ کیا نکلا، گمراہ ہو گئے. وہ ایک مغضوب ہو گئے، دوسرے ضالین ہو گئے. یہودی مغضوب، نصارہ ضالین. ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذرا بھی اپنے ماں باپ کے لیول پر میرے جیسے آپ کا جیسا بولیں گے تو گستاخی کی بات ہے، ایمان برباد ہو جاتا. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں آپ خدا کی طرح موجود ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں خدا کی طرح، تو اس کے معنی وہ بھی گستاخی ہے. وہ ایک یہودیوں کا طریقہ ہے، ایک عیسائیوں کا طریقہ. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی سرحد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور مخلوقات میں اولیاء اللہ کا مقام، اس سے اوپر صحابہ کا مقام، اس سے اوپر پیغمبروں کا مقام، اور ان سب کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس طریقے سے عظمت رسول کا مطلب ہے. عظمت رسول کے معنی لوگوں نے یہ لیے ہیں کہ حضور کی شان میں وہ باتیں کہیں جو اللہ کی شان میں کہنا چاہیے. مثلا کسی نے شعر میں کہہ دیا کہ مدینے میں جو اتر مصطفیٰ ہو کر آیا وہ خدا تھا، نعوذ باللہ. ایسی بات ہے کہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آئے تھے وہ، بلکہ خدا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے. یہ گستاخی کی بات ہے. اللہ سے مجھے کیا لینا ہے، اللہ کے پڑلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے. اللہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، حضور سے لے لوں گا جو بھی لینا. نعوذ باللہ. تو اللہ کا مرتبہ گھٹا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یعنی اونچا کر رہے ہیں. اور بڑھاتے بڑھاتے جیسے کہ بعض لوگوں نے حضرت علی کو خدا قرار دے دیا، حضرت علی کا درجہ حضور سے بڑھا دیا، اللہ سے بڑھا دیا. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اولیاء اللہ کا درجہ صحابہ سے، پیغمبروں سے، خدا سے بڑھا دیا. ایک شعر ہے فارسی میں، خادرہ قدرت تو داری ہرچے خواہی آکنی، زندرا مردہ کنی مردرا زندہ کنی. اے عبد القادر، آپ کو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے، جس کو چاہے مار سکتے، جس کو چاہے زندہ کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ کے بارے میں کہنے کی بات ہے. تو اس طریقے سے شیعوں سنیوں میں ہمیشہ ٹکر رہی ہے. وہ شیعہ خدا بنائے تو سنی بھی خدا بنائے. ان کے بعد المدد یا علی تو ان کے بعد المدد یا غوث.
ان کے پاس فلاں خدا تو ان کے پاس فلاں خدا، ان کے پاس وہ تو ان کے پاس یہ، ہمیشہ ٹکر چل رہی ہے۔ تو یہاں تک کہ سنی بھی جو ہے علم بٹھاتے ہیں، عین شرک ہے وہ۔ اور یہاں تک کہ جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ بھی کمپٹیشن کرنے لگے، اور وہ حسین ساگر میں لے کر ٹھنڈا کرتے ہیں تو موسیٰ ندی میں ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ندی ہے، ان کے پاس ساگر ہے، فرق کچھ بھی نہیں، یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے۔ تو یہ ہندوستانی مسلمان ہیں کہ جن کے پاس کچھ شیعیت آ گئی اور جن کے پاس کچھ ہندو مذہب جو ہے کے طریقے آ گئے ہیں۔ یہ سہرا ویرا کہاں ہے؟ سب ہندوؤں سے سیکھے ہیں۔ یہ میت کے نام پہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ سب ہندوؤں سے سیکھے گئے ہیں۔ اسلام میں صرف یہ ہے کہ ثواب بخشنے کے لیے مسجد بنا دو، غریبوں کو کھانا کھلا دو، کپڑے بنا دو، کسی کو داخلہ دلا دو، کسی کے کچھ کام بنا دو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہا ہے کہ ہندو تیسرے دن یہ کرتے ہیں، 7ویں دن یہ کرتے ہیں، 40ویں دن یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ طریقے اختیار کریں۔ تو کچھ طریقے ہم نے شیعوں سے لیے، کچھ ہندوؤں سے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کا احترام کریں کہ آپ کو گھٹائیں بھی نہیں، آپ کو بڑھائیں بھی نہیں۔ آپ کی 2 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عبدہ کا مطلب کہ اللہ کے بندے، حضرت آمنہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں، آپ انسان نہیں تھے،